الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل۔ ہم فیضان تجوید کے 6 اسباق مکمل پڑھ چکے ہیں۔ 7واں سبق ہم نے شروع کیا تھا اور تعوذ و تسمیہ کی تعریف، تعوذ و تسمیہ کا محل اور حکم، ابتدا کی اقسام ہم پڑھ چکے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل اس تعلق سے مزید آگے پڑھیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تلاوت کرنے سے پہلے تعوذ و تسمیہ کی 3 صورتیں بن رہی تھی، اس سے پہلے جو ہم پڑھے تھے۔ اس سے پہلے والے سبق میں نے پڑھا تھا کہ تعوذ کسے کہتے ہیں، تسمیہ کسے کہتے ہیں۔ تعوذ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ تعوذ ان کلمات کو کہتے ہیں جن کے ذریعے سے شیطان سے پناہ مانگی جائے، اور اس میں سے سب سے پسندیدہ الفاظ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے۔ تعوذ کا محل ابتدائی قرأت ہے، یعنی قرأت شروع کرتے وقت تعوذ پڑھنا چاہیے، اور تعوذ کا حکم ہے کیا ہے؟ تعوذ مستحب ہے، تعوذ شرعاً مستحب ہے۔ تسمیہ کسے کہتے ہیں؟ تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کو تسمیہ کہتے ہیں۔ تسمیہ کا محل ابتدائی صورت ہے۔ جب کوئی صورت شروع کریں تو اس وقت تسمیہ پڑھنا چاہیے۔ تسمیہ کا محل ابتدائی صورت ہے۔ تسمیہ کا حکم بھی مستحب ہے۔ تو تلاوت کے شروع میں تعوذ و تسمیہ پڑھنے کے تعلق سے 3 صورتیں بن رہی تھی کہ تعوذ و تسمیہ کب پڑھنا ہے، کب نہیں پڑھنا ہے۔ اس کی 3 صورتیں بن رہی تھی۔ اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابتدا کی 3 قسمیں بن رہی تھی، جو یہاں نقشے میں دیا گیا ہے۔ ابتدا کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 ابتدائی قرأت، ابتدائی صورت، یعنی قرأت کی ابتدا صورت کی ابتدا سے ہو، صورت کے شروع سے قرأت ہم شروع کریں، یہ پہلی صورت ہے۔ اور اس صورت میں تعوذ و تسمیہ دونوں پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ تعوذ کا بھی محل ہے، تسمیہ کا بھی محل ہے، اس لیے دونوں پڑھنا چاہیے۔ دوسری صورت ہے درمیان قرأت میں، قرأت کے درمیان صورت شروع ہو جائے تو اس صورت میں صرف اور صرف بسم اللہ پڑھنا ہے، تعوذ نہیں پڑھنا ہے۔ تیسری صورت تھی کہ ابتدائی قرأت یہ درمیان صورت سے ہو، یعنی صورت کے بیچ سے، کسی صورت کے درمیان سے قرأت کی ابتدا ہو، تلاوت شروع کریں تو اس وقت تعوذ تو پڑھیں گے، کیونکہ تعوذ کا محل ہے، ابتدائی قرأت ہے، اس لیے تعوذ پڑھیں گے۔ لیکن تسمیہ پڑھنے کے بارے میں ہمیں اختیار ہوگا، چاہے پڑھیں یا نہ پڑھیں، دونوں ہمیں اختیار ہوگا۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل اس کے بارے میں تفصیل پڑھیں گے۔ پہلی صورت یعنی ابتدائی قرأت اور ابتدائی صورت، اس صورت میں تسمیہ اور تعوذ و تسمیہ دونوں پڑھیں گے تو کس طرح پڑھا جائے گا؟ ملا کے پڑھیں گے، الگ الگ پڑھیں گے، یا کس طرح پڑھیں گے؟ نیز دوسری صورت کے بارے میں بھی ہم آج پڑھیں گے۔ تعوذ و تسمیہ کے فصل و وصل کے وجوہ۔ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل کہتے ہیں جدا، یعنی جدا کر کے پڑھنے کو فصل کہتے ہیں۔ وصل یعنی ملا کے پڑھنا۔ فصل کا معنی ہے جدا کر کے پڑھنا، وصل کا معنی ہے ملا کے پڑھنا۔ وجوہ یعنی صورتیں، ٹھیک ہے۔ تعوذ و تسمیہ کے فصل و وصل کی صورتیں، وجوہ یعنی صورتیں۔ سب سے پہلی صورت ہے، یعنی پہلی صورت اور اس کا حکم۔ پہلی صورت کیا تھی؟ ابتدائی قرأت اور ابتدائی صورت، یہ ہے پہلی صورت۔ اس کا حکم کیا ہے اسے یہاں بیان کریں گے۔ تلاوت کا آغاز ابتدائی صورت سے ہو، صورت کی ابتدا سے تلاوت کا آغاز ہو تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ، اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے وصل یعنی ملا کر پڑھنے، اور فصل یعنی جدا کر کے پڑھنے کے لحاظ سے 4 صورتیں بنتی ہیں، اور چاروں صورتیں جائز ہیں۔ اگر قرأت کی ابتدا صورت کے شروع سے ہم کریں تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے ملا کے پڑھنے اور جدا کر کے پڑھنے کے لحاظ سے ملا کے پڑھیں یا جدا کر کے پڑھیں، اس لحاظ سے، اس اعتبار سے اس کی 4 صورتیں بنتی ہیں، اور چاروں صورتیں جائز ہیں۔ کیا 4 صورتیں بنتی ہیں یہاں بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 1 وصل کل،
ہر ایک کی تعریف نیچے بیان کریں گے۔ وصل کل سے مراد کیا ہے، فصل کل سے مراد کیا ہے، وصل اول فصل ثانی سے مراد کیا ہے، فصل اول وصل ثانی سے مراد کیا ہے۔ تو یہ 4 صورتیں بنتی ہیں، وصل کل، فصل کل، وصل اول فصل ثانی، فصل اول وصل ثانی۔ آپ بس ذہن میں اتنی بات رکھیں کہ فصل کا معنی ہے جدا کر کے پڑھنا، وصل کا معنی ہے ملا کے پڑھنا۔ اب نیچے دیکھیں، وصل کل کا معنی کیا ہے، سب کو ملانا، وصل یعنی ملانا، کل یعنی سب، وصل کل سب کو ملانا۔ اس کی صورت کس طرح بنے گی بیان کر رہے ہیں، تحفظ و تسمیہ کو صورت کے ساتھ ملا کر ایک ہی سانس میں پڑھنا۔ وصل کل کسے کہیں گے، تحفظ اور تسمیہ اور صورت کو، تینوں کو ایک ہی سانس میں پڑھنا، یہ وصل کل کہلائے گا۔ تمام کو، تحفظ کو، تسمیہ کو اور صورت کو، ان تینوں کو ایک ہی سانس میں پڑھنا، یہ وصل کل کہلائے گا۔ جیسے مثال دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، تمام کو ملا کر پڑھنا، یہ وصل کل کہلائے گا۔ اگر یہ قرأت کی ابتدا میں ہو اور صورت کے شروع میں ہو تو جائز ہے، ٹھیک ہے، پہلی صورت میں یہ جائز ہے وصل کل۔ دوسری صورت ہے فصل کل، یعنی تمام کو جدا کر کے پڑھنا، تعوذ کو الگ پڑھنا، تسمیہ کو الگ پڑھنا، صورت کو الگ پڑھنا۔ وہ بیان کر رہے ہیں کہ تعوذ، تسمیہ اور صورت کو علیحدہ پڑھنا، یعنی ہر ایک پر وقف کرنا۔ جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، ہر ایک کو الگ الگ پڑھنا، یہ فصل کل کہلاتا ہے۔ تعوذ کو بھی الگ پڑھنا، تسمیہ کو بھی الگ پڑھنا، اور قل هو اللہ یعنی جو صورت ہے، کوئی بھی صورت ہو اسے الگ پڑھنا، یہ فصل کل۔ یہ بھی پہلی صورت میں جائز ہے، یعنی اس صورت میں جس میں ابتدائی قرأت ابتدائی صورت سے ہو، اس وقت یہ جائز ہے۔ نمبر 3، وصل اول فصل ثانی۔ وصل اول یعنی پہلے کو ملانا، فصل ثانی یعنی دوسرے کو جدا کرنا۔ وصل اول فصل ثانی، پہلے کو ملانا، دوسرے کو جدا کرنا۔ پہلے سے مراد کیا ہے، دوسرے سے مراد کیا ہے، نیچے بیان کر رہے ہیں۔ تعوذ اور تسمیہ کو ایک ہی سانس میں پڑھنا، تعوذ اور تسمیہ کو، اعوذ باللہ، بسم اللہ کو ایک ہی سانس میں پڑھنا، اور صورت کو دوسرے سانس میں پڑھنا، اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو ایک سانس میں پڑھنا اور صورت کو دوسرے سانس میں پڑھنا، یہ وصل اول فصل ثانی کہلاتا ہے۔ دیکھیں نیچے دیا گیا ہے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، تعوذ و تسمیہ ملا کر اور صورت کو الگ سانس میں پڑھنا، یہ وصل اول فصل ثانی کہلاتا ہے۔ فصل اول وصل ثانی، فصل اول یعنی پہلے کو جدا کرنا، وصل ثانی دوسرے کو ملانا۔ فصل اول وصل ثانی، پہلے کو جدا کرنا، دوسرے کو ملانا۔ تعوذ کو جدا کرنا اور تسمیہ اور صورت کو، تعوذ کو الگ پڑھنا، جدا پڑھنا، اور تسمیہ اور صورت کو ایک ہی سانس میں ملا کر پڑھنا۔ جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اسے الگ پڑھنا۔ اب بسم اللہ اور صورت کو ملا کر پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، یہ کہلاتا ہے فصل اول وصل ثانی۔ یہ تمام صورتیں وصل کل، فصل کل، وصل اول فصل ثانی، فصل اول وصل ثانی، یہ تمام صورتیں پہلی صورت میں، یعنی ابتدا کی جو پہلی صورت ہے کہ قرأت کی بھی ابتدا ہو، صورت کی بھی ابتدا ہو، اس صورت میں تمام صورتیں جائز ہے، ٹھیک ہے، ملا کے پڑھنے کی تمام صورتیں جائز ہیں۔ اس کو یہاں دیکھیں نقشہ اس کا دے دیا گیا ہے، اب نقشے کو دیکھ لیں، انشاءاللہ عز و جل آسانی کے ساتھ یاد کر سکتے ہیں۔ پہلی صورت میں تعوذ و تسمیہ کے فصل و وصل کا نقشہ، پہلی صورت میں یعنی ابتدائی قرأت اور ابتدائی صورت میں اس وقت تعوذ و تسمیہ کو فصل اور وصل کر کے پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے، اس کا نقشہ یہاں دیا گیا ہے۔ ابتدائی قرأت اور ابتدائی صورت، تعوذ و تسمیہ، تعوذ و بسم اللہ دونوں ضروری ہے۔ پہلی صورت میں تعوذ اور بسملہ دونوں ضروری ہے، ضروری بامعنی مستحب ہے۔ ان کی 4 صورتیں بنتی ہیں اور چاروں صورتیں جائز ہیں، کوئی بھی ناجائز نہیں ہے۔ فصل کل، فصل اول وصل ثانی،
وصل اول فصل ثانی وصل کل، یہ 4 صورتیں بنتی ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ دوسری صورت، ابتدا کی دوسری صورت، یعنی اگر کوئی شخص درمیان تلاوت صورت کو شروع کرے، تلاوت کرتے کرتے اگر کوئی شخص کوئی صورت شروع کرے، اس وقت ملا کر پڑھے گا یا جدا کر کے پڑھے گا، کس طرح پڑھے گا، اس وقت کیا پڑھنا ہوگا، ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس وقت اسے صرف بسم اللہ پڑھنا ہے، تعوذ نہیں پڑھنا ہے، اس کا حکم ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اب وہ بس بسم اللہ جو پڑھے گا، کس سے، پہلی صورت سے ملا کے پڑھے گا یا بعد میں جو صورت شروع کر رہا ہے اس سے ملا کے پڑھے گا یا سب کو ملا کے پڑھے گا، اس کے بارے میں بیان کریں گے۔ دوسری صورت اور اس کا حکم، اگر ابتدائے صورت درمیان تلاوت ہو تو اس کی بھی 4 صورتیں بنتی ہیں۔ صورت کی ابتدا اگر تلاوت کے درمیان ہو، تلاوت ہوتے ہوتے اگر صورت کی ابتدا ہو، اس کی بھی 4 صورتیں بنتی ہیں۔ ان میں سے 3 جائز اور 1 ناجائز ہے۔ جائز صورتیں کیا ہیں؟ جائز صورتیں ہیں وصل کل، فصل کل، فصل اول، وصل ثانی۔ وصل کل سب کو ملا کے پڑھنا، فصل کل سب کو جدا جدا پڑھنا، فصل اول وصل ثانی پہلے کو جدا پڑھنا، دوسرے کو ملا کے پڑھنا۔ اب پہلے سے مراد کیا ہے؟ پہلے والی صورت اور بسم اللہ کو جدا پڑھنا، پہلے والی صورت کو الگ پڑھنا، بسم اللہ اور دوسری والی صورت کو ملا کے پڑھنا۔ ہر ایک کی تفصیل نیچے بیان کر رہے ہیں، دیکھیں۔ وصل کل، وصل کل سے مراد کیا ہے؟ وصل کل یعنی سب کو ملانا، پچھلی صورت کی آخری آیت اور تسمیہ اور اگلی صورت کی پہلی آیت، ان تینوں کو ملا کر ایک ہی سانس میں پڑھنا، پچھلی صورت کی آخری جو آیت ہے اس آیت کو اور تسمیہ کو اور اگلی صورت کی پہلی آیت کو، ان تینوں کو ملا کر ایک ہی سانس میں پڑھنا وصل کل کہلاتا ہے۔ جیسے مثال دیکھیں، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، ٹھیک ہے، سب کو ملا کر پڑھنا۔ پہلی جو سب سے آخری صورت ہے، آخری آیت ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ۔ تو پہلی صورت کی آخری آیت بسم اللہ اور دوسری صورت کی پہلی آیت، ان تینوں کو ملا کر پڑھنا وصل کل کہلاتا ہے۔ فصل کل یعنی تمام کو جدا کر کے پڑھنا، فصل کا معنی ہے جدا کر کے پڑھنا، کل یعنی سب کو، ٹھیک ہے۔ فصل کل تمام کو جدا کر کے پڑھنا، پچھلی صورت کی آخری آیت اور تسمیہ اور اگلی صورت کی پچھلی آیت، ان تینوں کو الگ الگ پڑھنا، پچھلی صورت کی آخری آیت کو بھی الگ پڑھنا، تسمیہ کو بھی الگ پڑھنا، اگلی صورت کی پہلی آیت کو بھی الگ پڑھنا، یہ فصل کل کہلاتا ہے۔ جیسے مثال دیکھیں، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، ٹھیک ہے، سب کو الگ الگ پڑھنا، یہ فصل کل کہلاتا ہے، یہ بھی جائز ہے۔ تیسری جائز صورت ہے فصل اول وصل ثانی۔ فصل اول یعنی پہلے کو جدا کرنا، وصل ثانی یعنی دوسرے کو ملانا۔ فصل اول وصل ثانی پہلے کو جدا کرنا، دوسرے کو ملانا، یعنی پہلی صورت کی آخری آیت کو جدا اور تسمیہ اور دوسری صورت کی پہلی آیت کو ملا کر ایک سانس میں پڑھنا۔ سب سے پہلے جو پہلی والی صورت کی آخری آیت ہے اسے الگ سے پڑھ لینا، بسم اللہ، اور جو صورت شروع کر رہے ہیں اس صورت کی پہلی آیت کو ملا کر پڑھنا، یہ فصل اول وصل ثانی کہلاتا ہے، یہ بھی جائز ہے۔ جیسے مثال دیکھیں، مثال ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، یہاں پڑھ کے رک جانا ہے، اب یہاں سے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، ٹھیک ہے، بسم اللہ سے، بسم اللہ کے ساتھ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ کو ملانا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، ٹھیک ہے، یہاں پہ درمیان میں وقف نہیں کرنا۔ یہ 3 صورتیں جائز ہیں، اور ایک ناجائز صورت ہے، بیان کر رہے ہیں۔ ناجائز صورت ابتدا کی دوسری قسم میں، یعنی جب درمیان تلاوت صورت کی ابتدا ہو اس وقت 3 جائز صورتیں بنتی ہیں اور ایک ناجائز صورت بنتی ہے۔ 3 جائز صورت ہم پڑھ چکے، ناجائز صورت بیان کر رہے ہیں۔ ناجائز صورت وصل اول فصل ثانی، یعنی پہلے کو ملانا
اور دوسرے کو جدا کرنا، وصل اول پہلے کو ملانا، فصل ثانی دوسرے کو جدا کرنا۔ اب بتا رہے ہیں کہ سورت کی آخری آیت اور تسمیہ کو ملا کر ایک ہی سانس میں پڑھنا۔ سورت کی یعنی پہلی سورت کی آخری جو آیت ہے، جو سورت ہم پڑھ رہے تھے، اس کی آخری آیت اور تسمیہ کو بسم اللہ کو ملا کر پڑھنا، اور جو سورت شروع کرنے والے ہیں اس کی پہلی آیت کو الگ سے پڑھنا، یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ وہ بیان کر رہے ہیں کہ سورت کی آخری آیت اور تسمیہ کو ملا کر ایک ہی سانس میں پڑھنا اور اگلی سورت کی پہلی آیت کو جدا کرنا یعنی الگ سانس میں پڑھنا، جیسے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ملا کے پڑھیں گے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اسے الگ پڑھیں گے قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، ٹھیک ہے، تو یہ صورت جائز نہیں ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، اس طرح پڑھنا جائز نہیں ہے، یعنی بسم اللہ کو پہلے والی صورت سے، جو صورت ہم پڑھ کے ختم کر چکے ہیں، اس کی آخری آیت سے ملا کر پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اب وجہ بھی بیان کر رہے ہیں، کیونکہ آپ پڑھ چکے ہیں بسم اللہ کا محل کیا ہے، تسمیہ کا محل کیا ہے، ابتداء سورت۔ اگر ہم بسم اللہ کو یعنی تسمیہ کو اگر ہم پہلی والی سورت کی آخری آیت سے ملا کر پڑھیں گے تو بسم اللہ کا جو محل ہے وہ بدل جائے گا، بسم اللہ کا محل آخر صورت ہو جائے گا، ابتدائی صورت نہیں ہوگا۔ اگر ہم آخر اس سے جو صورت ہم ختم کرنے والے ہیں اس کی آخری آیت سے بسم اللہ کو ملا کے پڑھیں گے تو بسم اللہ کا تعلق پہلی والی صورت سے ہو جائے گا، اور جو صورت ہم شروع کر رہے ہیں اس سے نہیں ہوگا، تو بسم اللہ کا محل بدل جائے گا، اسی وجہ سے یہ صورت درست نہیں ہے، یہ طریقہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ عدم جواز کی وجہ، یہ صورت ناجائز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بسم اللہ کا تعلق اور محل یعنی پڑھنے کی جگہ ابتدائے صورت ہے۔ بسم اللہ پڑھنے کی جگہ کیا ہے؟ ابتدائے صورت، اور بسم اللہ کو پچھلی صورت سے ملانے اور اگلی صورت کو جدا کر کے پڑھنے سے بسم اللہ کا تعلق اور محل بدل جائے گا۔ اگر بسم اللہ کو پچھلی صورت سے ملا دیں اور اگلی صورت سے جدا کر دیں تو بسم اللہ کا جو محل ہے وہ بدل جائے گا، یعنی اس کا تعلق پچھلی صورت سے ہو جائے گا، اس لیے یہ صورت یعنی یہ طریقہ ناجائز ہے۔ ناجائز سے مراد کیا؟ گنہگار وغیرہ نہیں، یعنی جو شرع میں ناجائز وہ مراد نہیں ہے، بلکہ اہل فن کے نزدیک ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ ہاں اگر معنی وغیرہ بدلے تو پھر الگ صورت بنے گی، لیکن یہاں پہ ناجائز سے مراد شرع میں جو ناجائز ہوتا ہے وہ ناجائز مراد نہیں ہے، بلکہ اہل فن کے نزدیک یہ طریقہ درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ اب اس کا نقشہ بیان کر رہے ہیں دوسرے طریقے کا، دوسری صورت میں تسمیہ کے فصل و وصل کا نقشہ۔ دوسری صورت یعنی تلاوت کے درمیان میں اگر صورت کو شروع کریں، اس صورت میں تسمیہ کو ملا کے پڑھیں گے یا ملا کے نہیں پڑھیں گے، ملا کے پڑھنا کب جائز ہے کب ناجائز ہے، اس کی صورتیں بنتی ہیں، 4 صورتیں بنتی ہیں، جس میں سے 3 صورتیں جائز ہیں اور ایک صورت ناجائز کی ہے۔ نقشہ میں دیکھیں، درمیانی قرأت ابتدائی صورت، اس میں اس کا حکم کیا ہے؟ صرف بسم اللہ پڑھنا ہے، صرف بسملہ پڑھیں گے، اس کی 4 صورتیں بنتی ہیں، 3 جائز 1 ناجائز، یہ اس کا حکم ہے۔ 4 صورتیں کیا بنتی ہیں؟ فصل کل یہ جائز ہے، ہر ایک کو الگ الگ پڑھنا، پہلی صورت کی آخری آیت بسم اللہ اور اگلی صورت کی پہلی آیت، ہر ایک کو الگ الگ پڑھنا، یعنی فصل کل یہ جائز ہے۔ دوسری صورت ہے فصل اول وصل ثانی۔ فصل اول یعنی پہلی صورت کی آخری آیت کو الگ پڑھنا، بسم اللہ، اور دوسری صورت کو جو صورت ہم شروع کر رہے ہیں اس صورت کو اور بسم اللہ کو ملا کے پڑھنا، یہ جائز ہے۔ فصل اول وصل ثانی یہ بھی جائز ہے۔ تیسری صورت ہے وصل کل، یعنی پہلی صورت کی آخری آیت بسم اللہ اور دوسری صورت کی پہلی آیت، ان تینوں کو ملا کر پڑھنا، وصل کل یہ بھی جائز ہے۔ اور ناجائز صورت کیا ہے؟ وصل اول فصل ثانی، یعنی پہلی صورت کی آخری آیت کو اور بسم اللہ کو ملا کر پڑھنا، اور جو صورت شروع کرنے والے ہیں، دوسری صورت جس کو ہم شروع کرنے والے ہیں اس کو
الگ سے پڑھنا یہ صورت ناجائز ہے۔ کیوں ناجائز ہے؟ ناجائز ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ بسم اللہ کا محل بدل رہا ہے، اور یہاں ناجائز سے مراد اہل فن کے نزدیک یہ درست نہیں ہے۔ اچھا، اگر درمیان تلاوت میں سورہ توبہ آ جائے، درمیان تلاوت میں کوئی صورت شروع کریں گے تو حکم کیا ہے کہ بسم اللہ پڑھیں گے، اور آپ جانتے ہیں کہ بسم اللہ سورہ توبہ کے وقت سورہ توبہ شروع کرتے وقت نہیں پڑھتے، سورہ توبہ کے تلاوت کے وقت بسم اللہ نہیں پڑھا جاتا، امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے روایت کے مطابق، کیونکہ ہم ان کی روایت کو ہم مانتے ہیں، ان کی روایت کے مطابق ہم قرأت کرتے ہیں، تو ان کے روایت کے مطابق سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے اس کی وجہ یہ بیان کریں گے، ٹھیک ہے۔ بیان کر رہے ہیں کہ درمیان تلاوت یعنی سورہ توبہ شروع کرنے کی صورتیں، تلاوت کے درمیان میں تلاوت کرتے کرتے اگر ہمیں سورہ توبہ شروع کرنا ہو تو کس طرح شروع کریں گے؟ بسم اللہ تو پڑھنا نہیں ہے، اب کس طرح شروع کریں گے؟ سورۃ الانفال یا کسی سورت کو ختم کر کے، سورۃ الانفال کو ختم کر کے یا کوئی دوسری سورت کو ختم کر کے جب سورہ توبہ شروع کی جائے تو 3 جائز وجہیں بنتی ہیں، 3 طریقے سے ہم سورۃ توبہ کو پڑھ سکتے ہیں۔ کیا طریقہ ہے؟ 3 وجہیں کیا ہیں؟ 3 صورتیں کیا ہیں؟ نمبر 1 وقف کر کے پڑھیں، نمبر 2 وصل ملا کے پڑھیں، نمبر 3 سکتہ یعنی سانس جاری رہے آواز رک جائے، اسے کہتے ہیں سکتہ میں سانس نہیں رکتا بلکہ سانس جاری رہتا ہے اور آواز رک جاتی ہے۔ وقف اور سکتے میں یہی فرق ہے، وقف میں سانس اور آواز دونوں رک جاتی ہے، جبکہ سکتے میں سانس نہیں رکتی بلکہ صرف آواز رکتی ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں مثال دیکھیں، جیسے وقف کی مثال ہے، جیسے ان اللہ بکل شیء علیم پڑھ کے رک جانا ہے، پھر پڑھنا ہے براءۃ من اللہ، یہ وقف کی صورت ہوئی۔ وصل کی صورت ملا کے پڑھنا ہے، جیسے ان اللہ بکل شیء علیم براءۃ من اللہ، دونوں کو ملا کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ سکتہ کریں گے جیسے یعنی سانس جاری رہے گی آواز رک جائے گی، جیسے ان اللہ بکل شیء علیم براءۃ من اللہ، سکتہ کریں گے۔ یہ تینوں صورتیں جائز ہیں۔ اب تیسری صورت جو ہے، یعنی تیسری صورت ہم انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے۔ تیسری صورت کیا ہے کہ درمیان صورت سے قرأت کی ابتدا کرنا، قرأت شروع کرنا درمیان صورت سے۔ تو اب اس صورت میں وصل اور فصل کی کیا صورتیں بنتی ہیں نہیں بنتی ہیں انشاءاللہ عز و جل ہم آئندہ سبق میں پڑھیں گے۔ اور یہ بات آپ جان لیں کہ سورہ توبہ میں بسم اللہ کیوں نہیں پڑھتے، سورہ توبہ کی شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں پڑھتے؟ کیونکہ سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ آیت رحمت ہے، ٹھیک ہے، آیت رحمت ہے، اور جو سورہ برات کی آیت ہے یہ غضب والی آیت ہے، اس لیے وہاں پہ بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مصحف شریف میں قرآن پاک میں اس کے شروع میں سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ مرقوم بھی نہیں ہے، بسم اللہ وہاں پہ لکھا بھی نہیں گیا، اسی وجہ سے بسم اللہ نہیں پڑھا جاتا۔ سورہ توبہ کو سورہ برات بھی کہتے ہیں، کہیں پہ اگر سورہ برات لکھا ہو تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ اسے کوئی دوسری صورت مراد ہے، سورہ توبہ اور سورہ توبہ کا دوسرا نام سورہ برات بھی ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ برات اور سورہ توبہ ایک ہی صورت ہے، دونوں الگ الگ صورت نہیں ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ہم آئندہ سبق میں تیسری صورت یعنی اگر درمیان صورت سے ہمیں قرأت کی ابتدا کرنا ہو اس وقت ملا کے پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے، کتنی صورتیں بنیں گی، کتنی صورتیں جائز ہیں، کتنی صورتیں ناجائز ہیں، انشاءاللہ آئندہ سبق میں پڑھیں گے۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں، اگر کوئی سوال کرنا ہو تو کمنٹ باکس میں لکھ کر سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو جواب مل جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔